سابق وزیراعظم نواز شریف نے خطاب کیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ جس وقت وہ اقتدار میں تھے مہنگائی 4% تھی، جس کو پھر آنے والے عرصے میں 40% تک پہنچا دیا گیا، تو ان کو اقتدار سے نکالنا عوام سے دشمنی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ ان سے بھی زیادہ سخت سزا تو عوام کو دی گئی ہے۔ میاں جاوید لطیف صاحب، یہ صرف ایک انتخابی مہم کے ماحول کی وجہ سے نواز شریف صاحب کا موقف ہے، یا وہ حقیقت میں بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی تکلیف کم ہے اور عوام کی تکلیف زیادہ تھی جو کچھ ہوا 2016 اور 17 کے بعد؟ دیکھیں جنید صاحب، اگر اجازت دیں تو ایک میں جملہ کہہ دوں۔ جو لاہور کے جسٹس صاحب کا فیصلہ آیا، جو ججمنٹ آئی، ٹھیک کہا مندوخیل صاحب نے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ایک ہائی کورٹ کا جج کیا اس طرح کی ججمنٹ دے سکتا ہے، اور کیا وہ ججمنٹ پڑھ کے دیکھیں کہ کیا ایک جماعت کی نمائندگی اور کن کو چارج شیٹ کیا گیا، وہ ذرا تفصیل سے پڑھنے والی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ از خود نوٹس سپریم کورٹ کا بنتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب ضرور دیکھیں کہ جج صاحب نے کیوں اس طرح کا اقدام کیا کہ ساری قوم کو کنفیوژن میں ڈال دیا۔ اب آ جائیں، جو بات آپ کر رہے ہیں نواز شریف صاحب کے آج کے خطاب کے حوالے سے، تو اس میں کون سی بات غلط ہے کہ 2017 میں جنید صاحب دیانتداری سے کوئی بندہ بھی پیپلز پارٹی سے ہو، کسی اور جماعت سے ہو، میری جماعت سے ہو، کسی جماعت سے تعلق نہ بھی رکھتا ہو، کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا ہو، کیا یہ وہ کہے گا نہیں کہ 2017 میں پاکستان چل رہا تھا، پھل پھول رہا تھا، ترقی کر رہا تھا، خوشحالی کم از کم تھی، کم از کم بے روزگاری اتنی نہیں تھی جتنی آج ہے، اس وقت لوگوں کی اتنی پریشانیاں نہیں تھیں جتنی آج ہیں، تو پھر کیوں چند لوگوں نے انتقام میں اندھے ہو کے فیصلے لیے، اور دینے والوں کو آج کوئی نہیں پوچھے گا کہ پاکستان کو برباد کیوں کیا گیا؟ وہ فیصلے دینے والے جو تھے اس وقت کے، کیا آج جو پراسیکیوٹر تھا وہ ثابت نہیں کر سکا ان کے الزامات کو، جن الزامات کی بنیاد پہ ہمیں سزا دی گئی؟ تو پھر کوئی یار پوچھنے والا تو ہو نا بھائی ان دو ججوں سے، ان دو جرنیلوں سے، کہ بھائی آپ نے نواز شریف کے انتقام میں پاکستان کی قوم کو کیوں ڈبو دیا؟ کیا اس سے جو 2017 سے قرضے نہیں بڑھ گئے؟ کیا 2017 سے مہنگائی نہیں بڑھ گئی؟ کیا 2017 سے پاکستان کے اندر بے روزگاری نہیں بڑھ گئی؟ دہشت گردی نہیں کیا اس سے زیادہ بڑھ گئی؟ کیا دنیا میں ہم تنہا نہیں ہو گئے؟ کیا دنیا ہم پہ اعتماد اس طرح کر رہی ہے کہ پاکستان کے انصاف دینے والے ادارے جو ہیں کیا ان پر انگلیاں نہیں اٹھ رہی جو فیصلے اس وقت دیے گئے تھے؟ یہ آپ حقائق سامنے لے آئے۔ اب اگر آپ کی جماعت کو موقع ملتا ہے اقتدار میں آنے کا، تو پھر ان لوگوں کا کیا احتساب کرنے کا ارادہ ہے جن کی وجہ سے یہ سب ہوا تھا، جس کو آپ سمجھتے ہیں ذمہ دار؟ جنید، اگر میری زبان سے سنیں گے تو یہ تاثر جائے گا کہ شاید ہم کوئی بدلہ یا انتقام لینا چاہتے ہیں، مگر میں آپ سے یہی سوال کرتا ہوں کہ کیا یار آپ فیض آباد دھرنے کی ججمنٹ دینے والے جسٹس کو کے خلاف ریفرنس فائل کر دیں؟ کنہوں نے فائل کیا تھا؟ پھر بینیفیشری وہ تھے، پھر کنہوں نے فائل کروایا تھا؟ انہوں نے فیصلے لیے تھے۔ میرے 2017 کے فیصلوں پہ آپ کسی کو کٹہرے میں نہیں لے کر آنا چاہتے، تو فیض آباد دھرنے کے جو فیصلے کو نہیں ماننے والے تھے یا جن کے خلاف وہ فیصلہ آیا تھا، جنہوں نے ریفرنس فائل کیا تھا، ان کو کم از کم کٹہرے میں لے آئیں۔ آپ 9-10 مئی کے منصوبہ سازوں کو کٹہرے میں لے آئیں۔ میں سمجھوں گا کہ کہیں سے تو احتساب کا عمل شروع ہوا، کہیں سے تو رکے یہ سلسلہ۔ آپ کسی جگہ کسی کو آنسریبل ہی نہیں ٹھہرائیں گے تو قادر مندوخیل صاحب پاکستان کیسے چل سکے گا؟ یہ قادر مندوخیل صاحب، یہ درست ہے نواز شریف صاحب کا موقف آج اپنے خطاب میں؟ جی، نواز شریف صاحب کے دل سے انتقام نکلا نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا خواجہ آصف نے، رانا ثناءاللہ نے کہا کہ زیرو رسک ہوگا تو نواز شریف صاحب آئے گا۔ وہ زیرو رسک کی یقین دہانی کرائیے اس شرط پہ کہ آپ سب کچھ قبول کریں گے۔ اور اس کے بعد جب نواز شریف صاحب نے لندن میں بات کی تھی
اور 24 گھنٹے کے اندر شہباز شریف صاحب بھاگتے ہوئے گئے اور اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب کا بیان آ گیا تھا کہ نہیں جی کوئی انتقام نہیں لیں گے. اس کے بعد دوبارہ نواز شریف صاحب نے بات کی ہے, آج پھر بات کی ہے کہ بھائی میں انتقام نہیں لینا چاہ رہا ہوں مگر حساب کو بنتا ہے. اب سوال یہ کہ اس انتقام وہ کس سے لے رہے, حساب وہ کس سے لے رہے, جنرل فیض سے, جنرل باجوہ سے اور سپریم کورٹ کے اس بینچ سے جو 2 جج ریٹائر ہو گئے اور ایک جج اس وقت سینئر جج ہے اور اکتوبر 2024 میں وہ چیف جسٹس آف پاکستان کا حلف اٹھانے والا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ بھائی یہ ایسی صورتحال جو بنا رہے ہیں وہ یہ سمجھ رہے کہ کیسز ختم ہو گئے, وہ یہ سمجھ رہے کہ میں نااہلی سے بچ گیا, اب میں جا کے اپنی شرطوں پہ ساری چیز بنیں گے. بھائی آپ جس شرط پہ آئے تھے, جس شرط پہ آپ آئے تھے اسی شرط پہ کام کرے, یعنی اسی تنخواہ پہ کام کرے. اب آپ دن بدن جتنا آپ شرائط اور اپنی بات منوانے کی کوشش کر رہے ہیں تو میں نہیں سمجھ رہا ہوں کہ ایسی صورتحال میں آپ چل سکیں گے. ماضی میں بھی جن جنرلوں نے ان کو سپورٹ کیا تھا انہی کے ساتھ وہ لڑ پڑے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے 2 دن پہلے کیا ہے کہ نواز شریف صاحب کو جو لوگ لا رہے ہیں یقین کریں گے انہی سے لڑ پڑے گے. وہ لانے کے تو دور کی بات ہے, یہ تو ابھی سے لڑ پڑا ہے, یہ تو ابھی سے انتقام کی بات کر رہا ہے. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ ایسی صورتحال میں ہم تو پہلے کہتے تھے الیکشن فیئر کراؤ, یہ لاڈلا +2 جو نا کہ ریئرسل نہ کراؤ, آپ الیکشن فیئر کراؤ. آپ کے اس موقف پہ ہم جاوید لطیف صاحب سے پوچھیں گے کہ ان کے خیال میں آپ کو فکر ہے نواز شریف صاحب کی یا اس کی وجہ اور ہے, لیکن ماہی محمد صاحب, نواز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ان کو ہٹانے کے ساتھ ساتھ ملک کی معیشت کو ڈی ریل کر دیا گیا. اب جب آپ کے لوگ تنقید کرتے ہیں 2022 کے بعد کیا ہوا معیشت, تو ان کی طرف سے یہ جواب آتا ہے کہ پھر 2018 سے پہلے کی معیشت بھی دیکھیں, اس میں تو قیمتیں پھر اس سے بھی زیادہ کم تھیں. آج اس کا ہی ذکر انہوں نے خطاب میں کیا. اس طرح ہے کہ اگر ہم لوگ صحیح معنوں میں کمپیریزن کریں, ٹھیک ہے, تو 2013 میں سے 18 کے درمیان میں جو قیمتیں تھیں 2008 سے 13 میں اس سے کم تھیں, 2002 سے 8 کے درمیان میں اس سے کم تھی, 2070 میں اس سے کم تھی, 1950 میں اس سے بھی کم تھی. 18 کے درمیان تو ایک دفعہ میں پیٹرول 53 روپے لیٹر بھی ہو گیا. سن لینا بالکل تھا, لیکن اس زمانے میں آپ دیکھیں انٹرنیشنل میں بیرل کتنے کا تھا, آپ ساری کمپیریٹیو کر لینا, اٹس اے کمپیریٹیو اسٹڈی, ٹھیک ہے. 2018 اس کے درمیان میں $120 کا بیرل ہو گیا تھا, ٹھیک ہے. اب ہم دیکھ لیتے ہیں, جب ہم بات کرتے ہیں کہ بھئی خوشحالی تھی تو ٹھیک ہے, اس کے کوئی پیرامیٹرز ہوتے ہیں نا, کہ خوشحالی کے پیرامیٹرز ہوتے ہیں. یہ تو نہیں ہوتا کہ جی 500 بندہ ہنس رہا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خوشحالی زیادہ ہے. آپ یہ مانتے ہیں کہ کسی بھی سیاسی جمہوری حکومت کو ڈیریل نہیں کیا جانا چاہیے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو بات یہ کہ ہمارے ملک میں ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے ملک میں ایک جمہوریت کا پودا ہے, ایک جو جمہور لوگ ہیں وہ آتے ہیں, وہ پودے کو باہر نکالتے ہیں, دیکھتے ہیں جڑیں پکڑی یا نہیں پکڑی, دوبارہ اندر لگا لیتے ہیں. پھر کچھ دنوں بعد آتے ہیں, دوبارہ نکال کے دیکھتے ہیں کہ جڑیں پکڑی ہیں کہ نہیں پکڑی, دوبارہ اندر لگا لیتے ہیں. دیکھیں, اگر آپ نے چاہتے ہیں کہ جمہوریت جڑیں پکڑے تو خدا کے لیے اس درخت کو مت ہلاؤ. درخت, ٹھیک ہے نا, ایک منٹ, اس کو نہیں لاؤ, پودے کو درخت, اس کو درخت بننے دو, اس کو پھل دینے دو, اس کو کر دو. ہاں, شروع میں ایک دم پھل نہیں ہوں گے, شروع میں بہت ساری پرابلم بھی ہوں گی,